بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 15 شعبان کی فضیلت، 15 شعبان کے دن کی عبادت، 15 شعبان کی دعا اور نوافل شیئر کروں گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، 15 شعبان شب برات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالی رحمتیں اور برکتیں بانٹتا ہے اور اس رات کی عبادت کے بہت سے ثواب ہیں۔ اس رات کو گزارنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بہت سی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث شریف ہیں، جن میں سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 15 شعبان کی رات کا چاند نکل آیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے اترتے ہیں، اس لیے آپ بھی اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ باحوالہ ترمذی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنے بندے کے حال اور کرم سے مستفید کرتے ہیں، اس لیے آپ بھی رات کو عبادت کرو، دعا کے لیے گزاریں۔ باحوالہ ابن ماجہ۔ اسی طرح سے 15 شعبان کی رات بہت اہمیت رکھتی ہے اور اس رات کو گزارنے والوں کو بہت سے ثواب اور فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ اس رات کو عبادت کے لیے گزارنا بہت ہی ضروری ہے اور اس رات کو اپنی مغفرت کے لیے، دعا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شب برات یعنی کہ 15 شعبان کی رات کی مختصر ہی فضیلت بیان کروں گی، کیونکہ اب آپ کے ساتھ 15 شعبان کی رات کی خاص دعا شیئر کروں گی اور اس دعا کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ 15 شعبان کی رات بہت ہی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حال اور کرم سے مستفید فرماتے ہیں اور اپنے بندے کے لیے مغفرت اور رحمت کی بارش کرتے ہیں۔ اس رات کو گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بہت سی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس رات کو گزارنے کے لیے دعا کرنا بہت ہی ضروری ہے اور اس رات کی دعاؤں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس رات کی دعاؤں میں سے ایک دعا کہ یا اللہ، اس رات کی برکت سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری قسمت میں خوشیاں اور کامیابیاں لکھ دے، ہمارے گھروں میں برکت اور رحمت نازل فرما، ہمارے ملک اور قوم کی حفاظت فرما اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، آمین۔ اس دعا کی بہت فضیلت ہے اور اس دعا کو 15 شعبان کی رات پڑھنا بہت ہی مستحب ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور ان کی مغفرت اور ان پر رحمت کی بارش برساتا ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کی رات کو دعا کرنا بہت ہی فضیلت کے حامل ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، تو اس رات اللہ کی ذات سے خصوصی دعا مانگیں۔ اسی طرح 15 شعبان کی عبادت، اس کی بہت ہی برکت اور فضیلت ہے، کیونکہ یہ برکتوں والی، رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات کی عبادت میں سے کچھ اہم عبادات ہیں، جن میں سے چند آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نماز تہجد۔ اس رات کو تہجد کی نماز ادا کرنا بہت ہی زیادہ مستحب ہے۔ اس نماز میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس ہے اور اس نماز کو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بہت سی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرا کام، قرآن پاک کی تلاوت۔ اس رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی بہت ہی اچھا ہے۔ اس رات قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی روحانیت کو طاقت اور قوت ملتی ہے اور اس سے ہماری زندگی میں برکت اور رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ تیسرا کام، دعا کرنا۔ اس رات کو عبادت اور دعا کے لیے گزارنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس رات کو دعا کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس رات کو گزارنے والوں کو اپنی قسمت اور زندگی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ چوتھا عمل، ذکر۔ اس رات کو ذکر کرنا بہت ہی افضل ہے۔ ذکر الہی
جتنا زیادہ کیا جائے انسان اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے، اور اس رات کو جاگتے رہنا اور عبادت کرنا، کثرت سے اللہ کے ناموں کو پکارنا، توبہ استغفار کرنا بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، اور جو کوئی یہ 4 اعمال کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس رات کا 5واں عمل ساری رات عبادت کرنے کے بعد صبح کا روزہ رکھنا۔ اس دن کا روزہ رکھنا ہی بڑی ہی فضیلت اور برکات والا ہے۔ میری بہنوں، جس طرح شب برات کی رات کی اہمیت، فضیلت ہے، اور اس رات میں ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا بہت ہی افضل ہے، اسی طرح صبح کا روزہ رکھنا بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ تو میری بہنوں، رات کے وقت نوافل بھی ادا کریں، جو کہ آپ نے نماز تہجد کے وقت ادا کرنی ہے، اور ان نوافل کو پڑھنے کا بڑا ہی طریقہ کار آسان ہے، اس لیے آپ نماز تہجد کے وقت 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور نوافل آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ ہی سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر جب آپ پڑھ لیں، پھر آپ اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھے ہی اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کے ناموں کو پکاریں، یعنی کہ اللہ کے 99 ناموں کو ضرور ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ توبہ استغفار کریں، اور 100 مرتبہ درود پاک کو لازم پڑھیں۔ اس کے علاوہ شب برات کی رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ شب برات کی رات یہ 5 کام کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ شب برات کی رات جو آپ نے 5 اعمال کرنے ہیں، وہ یہ کہ شب برات کی رات آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اس رات عبادت کرنی ہے، یعنی کہ نفل نماز ادا کرنی ہے، اور پھر آپ نے تہجد کے وقت 2 رکعت نماز نوافل پڑھ کر دعا کرنی ہے، کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ چند یہ کام آپ نے شب برات کی رات کو لازم کرنے ہیں، اور اللہ کی ذات سے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ اللہ کی ذات سے جو دعا مانگو گے، آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔